بڑے بڑے چلیے علماء نے لکھا ہے جب بیوی آتی ہے نا مجلس میں، چھوٹی سی بیوی شام کے زندان میں شہید ہونے والے اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں اتنی بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں؟ تو جناب زینب کہتی ہے، بیٹی یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے بابا کے شیعہ کے چاہنے والے ہیں۔ تو جناب سکینہ رو کے فرماتی ہے، کتابوں میں جملہ لکھا ہے، بی بی رو کے فرماتی ہے، پھوپھی اماں میرا دل کہتا ہے اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا۔ پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے تو میری بالیاں نہ چھوڑتے۔ حضرت اللہ آپ سلامت رہے، آپ کے بچے سلامت رہے۔ حضرت اللہ آپ رونے کو بولنا کیجیے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کیفیت عجیب ہے، شب شہادت ہے، یہ کی شب ہے آج۔ سب سے زیادہ رونے والی ہستیوں میں جناب آدم پہلی ہستی۔ جب بیٹے کی شہادت ہوئی تو بچوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے بیٹا بہت یاد آ رہا ہے۔ روایت میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ ایک دن جناب آدم کہیں باہر کسی باغ میں آرام کر رہے تھے، آنکھ لگی، خواب میں دیکھا کہ بیٹے کے سر سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے بابا میری مدت کو آئیے۔ جناب آدم اٹھے، بھاگنے لگے، رونے لگے۔ اس کو دیکھا تھا شہید بیٹے کو، جب رونے لگے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا ہے آدم اللہ نے کہا ہے آپ کے بیٹے کی شہادت کی خبر دے دو، میرے ساتھ چلیے۔ کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا یہ لے چلو، کہ جو پتھر رکھے ہیں ان کے نیچے آپ کی بیٹی کا لاش ہے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا میری طرف۔ جناب آدم نے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، دیکھ رہے میری طرف، پتھر ہٹاتے دیکھا ایک ہاتھ سر پہ رکھا ہے۔ قابیل نے سر پہ پتھر مارا تھا، جیسے ہی ہاتھ میں ہاتھ آیا نا تو جناب آدم نے چیخ کے کہا ہائے میرا لال۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا آدم ایک حسین آنے والے ہیں، ان کا ایک جوان بیٹا ہوگا، نام علی اکبر ہوگا۔ جب حسین علی اکبر کا ہاتھ پکڑیں گے اس وقت علی اکبر کے سینے میں برچھی ہوگی، وہ آپ کے صحابی سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ حسین اور علی اکبر کو یاد کیجیے۔ حضرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے۔ دوسرے سب سے زیادہ رونے والے جناب نوح، تیسرے جناب یعقوب۔ چلے کیسے پڑھوں آپ کے سامنے سارے؟ جناب یعقوب سے یاد کرتے تھے ہائے میرا یوسف۔ جناب یوسف مرے نہیں تھے، صرف آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے، آنکھوں سے دور تھے۔ تو جناب یعقوب بیٹے کو یاد کرتے ہوئے کسی نے پوچھا جناب مولا سرکار سے، مولا کب تک یہ یقین ہے؟ مولا نے کہا منہاج آپ نے انصاف نہیں کیا، منہاج نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ جناب یعقوب نے رو کی آنکھیں کرا دی تھی، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرمایا قرآن میں آنکھیں سفید ہو گئی تھی، کابینہ بار بار کہتے ہیں ہائے میرے یوسف۔ مولا سرکار فرماتے ہیں میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، جن میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی، جن میں کوئی میرے چچا عباس، کوئی علی اکبر، کوئی قاسم، کوئی اور محمد، کوئی ایسے بہت سارا مسئلہ۔ 5 ہستیاں بہت زیادہ لوگ، 5 کی ہستی جانتے کون ہے؟ مولا سرکار۔ مولا سرکار بنا بنوائے 35 برس کے لیے کیا، بنا بنوائے 40 برس کے لیے کیا کرتے تھے؟ صبح ہوتی کہتے تھے ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے، بلند آواز سے وضو کرنے کے لیے پانی دیتے، میرے بابا کو پانی دے ملا۔ کسی شیعہ نے کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے، ہائے میرا جوان بھائی مارا گیا۔ کسی نے کہا مولا میری بیٹی کی رخصتی ہے، کہا ہائے میری چھوٹی سی بہن۔ مولا ہر خوشی میں آنسو بہاتے ہیں۔
آپ جانتے ہیں ایک ہستی کا نام نہیں لیا. یہ چھوٹے معاملے فرمایا مولا کتنے لوگ ایک 40 برس 35 برس کوئی 70 برس کوئی 21 برس. مولا سب سے زیادہ رونے والوں کا ایک میری دادی فاطمہ. کتنے سے زندہ ہے پیغمبر کے بعد دنیا کرنے کے لیے یہ کل کی روایت کے مطابق 75 دن اور دوسری روایت زیادہ مسلم ہے اس کے مطابق 95 دن یعنی 18 مہینے یا 3 مہینے 5 دن. ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں دیکھ سکے دیکھیے گا میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. مولا سب سے زیادہ رونے والوں کی مدت تو دیکھیے کوئی 35 برس کوئی 21 برس کوئی 40 برس کوئی 70 برس. آپ کی دادی صرف 2.5 مہینے رو رہے. تو یہاں کیا دیکھا جائے گا؟ یہاں مدت نہیں دیکھی جائے گی یہاں شدت دیکھی جائے گی. بیوی کی شدت سے کہتی ہائے بابا آپ کی امت نے مجھے اتنا رلایا. حضرکم اللہ حضرکم اللہ. میں چاہتا ہوں کہ ہر آنکھ میں آنسو ہو. آج آپ نے نشتہ بات میں مجلس رکھی چوتھی مجلس ہے اور آپ نے بھی کتنا چراغا کر دیا کتنی روشنی ہے. یہ ساری روشنی جس بی بی کے صدقے میں ہے اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں. مسلمانوں نے قبر مسمار کر دی. حضرکم اللہ حضرکم اللہ. بھئی آج رونے میں کوئی مخلق ہے 2 سے 4 منٹ کی رحمت میں تمام کر رہا. آخری جملے سن لیجیے. بیوی نے مولا کو بلایا جب آخری وقت تھا نا میں سوال کروں آپ سے تھوڑا سا جملہ مجھے معاف کر دیجیے. میں نے خود تحقیق کی ہے جملہ مستند ہے ضعیف روایت نہیں ہے. جانتے کیا بی بی بار بار نماز کے بعد دعا مانگتی الہی عاجل وفات پروردگار مجھے جلد موت بھیج دے میں جینا نہیں چاہتی. بابا علی کے دشمن میرے سامنے میرا بچہ یتیموں کی طرح گھر میں. حضرکم اللہ خدا کی قسم سخت ترین جملہ ہے. بیوی نے مولا کو آواز دی. آپ جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے بھی آخری وقت میں آواز دی تھی فاطمہ بابا سے کہیے مجھے وصیت کرنی ہے. جناب خدیجہ نے جناب سیدہ کو سہارا بنایا کہا کہ یا رسول اللہ میرے باپ شادی ضرور کیجیے گا لیکن میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا. جناب خدیجہ کی وصیت پیغمبر کو نہیں کر رہے امت کو کر رہی ہے. اور مسلمانوں میں محسنہ اسلام ہوں میں نے تمہارے کرنے اتارے تمہارے گھروں کے فاقے دور کیے تمہارے بچوں کی بیماری میں نے پیسہ دیا. میری بیٹی کو مت ستانا دروازے پہ آ. اگر کو بھائی میرے تمام آپ برداشت نہیں کر رہے میرے پڑھنا آگے جناب سیدہ نے آخری وقت یا ابا حسن میری کچھ وصیت ہے میرے بچے میرے سے بہت مایوس ہیں. مولا ایک ایک بات سناتے ہیں. یہ بیوی مولا کو وصیت نہیں کر رہی امت کو بتا رہے. آپ ایک ایک بات بتانا شروع کیجیے. میں اپنے انداز سے شروع کے لیے کیا کیا کہا ہوگا. میرا حسن کئی مرتبہ دن میں بھی آ کے پوچھتا ہے اماں کہاں ہے. جناب فضل سے پوچھتے تھے نا اگر دیکھ سکے تو آخری جملے میں دیکھ لیجیے گا. بیوی نے فرمایا یا ابا حسن حسن کے بابا یا علی حسین کو رات میں بھی پیاس لگ جاتے میرا حسین بہت. حضرکم اللہ دیکھنا کوئی لوگ برداشت نہیں کر رہے. راتوں میں بھی پانی مانگتا ہے کبھی پانی نہیں کھڑے کہ میرے لال پیاس لگی ہے کیونکہ پیغمبر نے بتا دیا تھا نا آپ کا نظام پیاسا صفا کیا جائے گا. حضرکم اللہ آخری جملہ میرے دیکھیے ہاتھ جوڑ کے بیوی نے کیا کہا ہوگا
علی میری زینب کو بڑی حیا آتی ہے، یہ گھر میں بھی چادر اوڑھ کے چلتی ہے، میں کہوں گا بی بی کوفہ شام کے بازار شرابی کا دربار آپ کی بیٹیاں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ يَنقَلِبٌ بس بھائی دعا خانے سے پہلے مختصر سی دعا کرنا آج آپ نے یہ کچھ دعا کی چلو شہادت ہے ہاتھوں کو غلط کر دیجیے جب جناب زینب کو واپس آئی تھی تو بی بی نے کسی مقام پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا نانا کے روزے پہ صرف مولا حسین کا پہنچا ماں کی طرف پر صرف مولا حسین کا تذکرہ کیا بھائی کے گھر میں اعلان کر دیا کہ صرف میرے بھائی حسین کا پہنچا میرے بیٹوں کا لیکن ماں تھی کب تک برداشت کرتی جیسے ہی جناب عبداللہ نے دعوت بلا کے بلا بھیجا سید سجاد اپنی دھوپی سے کہیے گھر واپس آنا ماں تھی جیسے ہی گھر جانے لگی نا بی بی نے سر پہ دھوکا رکھا ہاتھ میں عصا لیا بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا دل منہ کو آنے لگا پاؤں رسنے لگے کیوں میں اپنے گھر جا رہی ہوں جیسے بی بی اپنے گھر آئی نا بی بی نے صحن میں دو جانمازیں بچھی دیکھی بی بی نے جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی اور ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے رو رو کے کہنے لگے اور محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا مجھے کوئی لے جائے مجھے بیٹے بہت یاد آتے ہیں اتنے میں حضرت عبداللہ کی جعفر تیار داخل ہوئے ہاتھوں کو بدل کر لیجیے گا نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ جناب عبداللہ آپ کے شوہر پہچان نہیں سکے یہ جناب زینب ہے جناب عبداللہ جیسے گھر میں داخل ہوئے ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا عبداللہ کا بی بی کیوں آئیے آپ ہمارے گھر میری زوجہ گھر میں آپ تشریف لے جائیے جناب عبداللہ بوڑھے ہو چکے تھے بیمار تھے بہت زیادہ آپ ہمارے گھر سے تشریف لے جائیے ایک مرتبہ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہا عبداللہ پہچانا نہیں میں زینب ہوں عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے عبداللہ اونو محمد مارے گئے نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا زمین پہ گر گئے پھر اٹھے زمین سے پھر زمین پہ گر گئے جب دوسری یا تیسری مرتبہ زمین پہ گرے جناب زینب سے رہا نہیں گیا کہا عبداللہ کیا بات ہے بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی جناب عبداللہ نے رو کے فرمایا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان میں کربلا میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا زینب مجھے اتنا بتائیے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے اب سمجھ میں آیا میں نے سارا مسائل کیوں پڑھا تھا بی بی نے ایک مرتبہ ہاتھ نیچے کیے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں علی کی بیٹیاں شرابی کا دربار کوفہ شام کے بازار ہاتھوں میں پتھر باریوں کے نعرے علی کی بیٹیاں پروردگار صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دکھنا نصیب فرما پروردگار بانے میں شروع کردگار پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار ہمیں زندگی میں بار بار خاتون جنت کی زیارت نصیب فرما آخرت میں بیوی کی شفاعت نصیب فرما
پروردگار دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔